آئیے ان سے محبت کا صلہ کیا ہے اور اس کی محبت ہمیں کہاں لے جائیں گی۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثلو اہل بیتی مثلو سفینتی نوح علیہ السلام، کہتے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ کشتی نوح کی پہلے ایک تھوڑی سی تفصیل سماعت فرما لے تاکہ آپ کو پہلے کشتی نوح کی اہمیت معلوم ہوں گی تو پھر اہل بیت کی فضیلت آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھیں گی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، صاحب کتاب، اور حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی۔ حضرت نوح پہ صحیفے اتارے گئے تھے، آپ نے 950 سال تبلیغ کی لیکن قوم نے ایمان نہیں لایا، آخر میں بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ جب آپ اپنی قوم سے عاجز ہو گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائے ہلاکت فرمائی، عرض کی مولا یہ قوم اب نہیں سننے والی، ان پر عذاب بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا نوح جو تیرے ایمان والے ہیں ان کو جمع کر لے، ایک کشتی تیار کر اور اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ ایمان والوں کے ساتھ، آج روئے زمین پر کوئی کافر نہیں بچنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، غالباً 2 سال یا 3 سال لگے، ایک عرصہ لگا کشتی بنانے کے لیے، اور یہ روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی تھی۔ اس سے پہلے دنیا کشتی کیا ہوتی ہے جانتی ہی نہیں تھی۔ تو لوگ آتے نوح سے پوچھتے ہیں نوح کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے بھئی ایک ایسا مکان تعمیر کر رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ تو ہنستے لوگ، کہا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، بات لائے مکان بھی پانی پہ چلا کرتے ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے لیکن جبریل آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کو بتاتے رہے، اور جبریل کے بتانے پہ حضرت نوح نے کشتی تیار کی، اور دنیا میں جتنی اشیاء ہے، چاہے نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، جتنی چیزیں سب کے آپ نے 2 جوڑے لے لیے۔ 83 انسان اس کے اندر تھے، کل یہ 83 انسان جو ایمان والے تھے، پوری روئے زمین پر اس وقت صرف 83 اہل ایمان تھے۔ کشتی نوح میں سوار ہوئے، حضرت نوح کا بیٹا خود کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، یہ کشتی میں نہیں آئے۔ نوح نے سمجھایا دیکھو اب بھی وقت ہے، ایمان لاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، اے نوح ہم نہیں کشتی میں سوار ہوں گے۔ بارش آسمان سے برسنا شروع ہوئی، زمین نے پانی کو اگلا، اور یہ حال ہوا کہ روئے زمین کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں پانی نہ ہو، حتیٰ کہ میں اور آپ جہاں بیٹھے یہاں بھی پانی تھا، ہر جگہ پانی۔ کشتی پانی پہ تیرتی رہی اور سارے کافر و مشرکین ہلاک ہو گئے۔ 10 محرم الحرام عاشورے کے دن کشتی جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہری۔ یہ 83 افراد تھے جو صرف بچے، پورے دنیا میں کل اس وقت 83 لوگ، اور ان 83 لوگوں سے پھر آبادی پھیلی، تو آج جتنے انسان ہیں یہ سب 83 لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، کیونکہ ان سے نسلیں بڑھی ہے۔ تو اب رسول نے اپنے اہل بیت کی مثال اس کشتی نوح سے دی، کہا کہ جو کشتی نوح میں سوار ہوا تھا وہی بچا، اور جس نے کشتی نوح میں بیٹھنے سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مثلو اہل بیتی مثلو سفینتی نوح علیہ السلام، اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال اسی کشتی نوح کی مانند ہے، من رقیبہ فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اس نے نجات پالی، ومن تخلف عنہا غریقا، اور جس نے اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہاں کشتی سے مراد کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اہل بیت کی کوئی کشتی تو نظر نہیں آ رہی جس میں ہم جا کے بیٹھ جائیں، تو مراد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو اہل بیت کی محبت میں مبتلا ہوا، جو اہل بیت کے ساتھ ہو گیا، گویا وہ کشتی نوح میں بیٹھا، اہل بیت کی کشتی میں، اور جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عناد رکھا، حسد اور کینہ رکھا، وہ کشتی اہل بیت میں سوار نہ ہوا، اور جو کشتی اہل بیت میں سوار نہ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 34 حدیث نمبر 2388 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد 3 صفحہ 183 حدیث نمبر 4720 پر لکھا ہے، اور اسی حدیث پاک کو امام دیلمی نے مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 238 حدیث نمبر 916 پہ لکھا۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں، ماشاءاللہ یہاں سب سنیوں کا مجمع ہے، مجھے بلند آواز سے بتاؤ آپ کشتی نوح میں سوار ہے یا نہیں؟ کسی کو انکار ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتے؟
جس کو انکار ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں. دیکھیے کسی کا بھی نہیں اٹھا. اللہ کا فضل و کرم ہے, سب حسینی بیٹھے, کوئی بھی یزیدی نہیں ہے یہاں. اور اگر ہوں گا بھی نا چھپا ہوا تو وہ اس کی شامت تھوڑی آئی ہے کہ اتنے حسینی کے سامنے اٹھا لے. اس کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ یزید نے 22,000 کو لے کر 72 کو دبایا تھا, مگر یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نسل رسول کو برقرار رکھا. آج آپ یہاں سے وہاں تک دیکھ جائیے کتنے حسین آپ کو نظر آئیں گے. کسی کا نام آپ کو مقصود حسین نظر آئیں گا, مظہر حسین نظر آئیں گا, ارشاد حسین نظر آئیں گا, عرفان حسین نظر آئیں گا, بے شمار حسین ہیں. مگر جو ساری انرجی اس پہ صرف کر رہے یزید حق پر تھے, وہ آج اپنی اولاد کا نام وہ بھی یزید